نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کا ذکر حسین سے سجی اس محفل وقار سخن میں یہ خاکسار سلیم امروی استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذکر حسین یعنی ذکر کربلا، یہ ذکر ایسا ہے جو ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ذکر ایسا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ذکر ایسا ہے جو ہمارے شعور کو بیدار کرتا ہے، یہ ذکر ایسا ہے جو ہمارے قلب کو منور کرتا ہے۔ یقیناً ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ اس ذکر میں مصروف نظر آئے۔ ناظرین و سامعین، یہ سال جو گزرا ہے اس میں بڑی اہم ترین شخصیات ہم سے جدا ہو گئی ہیں۔ اس میں علامہ طالب جوہری صاحب ہوں یا مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، علامہ ضمیر اختر صاحب ہوں یا ڈاکٹر عظیم امروہوی۔ اسی طرح پچھلے دنوں عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم ریحان اعظمی صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً یہ بڑی تکلیف دہ سال گزرا ہے، اور ہم کس کس شخصیت کو یاد کریں، کس کس کا غم منائیں، کس کس کا پرسہ پیش کریں۔ بڑی اہم ترین شخصیات پچھلے سال ہم سے جدا ہو گئیں۔ ناظرین و سامعین، ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اہل بیت ٹی وی پچھلے کئی پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے، ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، ان کی شاعری کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریحان اعظمی صاحب کی شخصیت نوحے کے حوالے سے بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے وہ، یعنی ان گنت نوحے کہنے والی شخصیت ریحان اعظمی، مسلسل ذکر اہل بیت میں مصروف رہنے والی شخصیت ریحان اعظمی، جو فی البدی اشعار اور نوحے کہنے والی شخصیت کا نام ہے ریحان اعظمی۔ ہم تمام مومنین کی خدمت میں ریحان اعظمی صاحب کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے اس وقت ناظرین و سامعین کے ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے کچھ تاریخی قطعات آپ سے شیئر کیے جائیں۔ ناظرین، مرزا جمال صاحب بامبے میں رہتے ہیں، اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ جب کوئی اہم ترین شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو قطع تاریخ کہتے ہیں، یعنی ان کے کچھ تاریخی قطعات میں اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ریحان اعظمی صاحب کے انتقال کے موقع پر کہے ہیں۔ مرزا جمال صاحب کہتے ہیں کہ ہر دم زباں پہ جس کی تھا ذکر شاہ والا، ہر دم زباں پہ جس کی تھا ذکر شاہ والا، شاہوں سے بڑھ کے رتبہ اس شخص نے ہے پایا، شاہوں سے بڑھ کے رتبہ اس شخص نے ہے پایا، اور جس نے بھی اس کو دیکھا حسرت سے تک رہا ہے، جس نے بھی اس کو دیکھا حسرت سے تک رہا ہے، جنت میں کیا مکان ہے ریحان اعظمی کا، جنت میں کیا مکان ہے ریحان اعظمی کا۔ یہ اس میں قطعے میں چوتھے مصرعے میں تاریخ نکل کے آتی ہے 2021۔ مرزا جمال صاحب کہتے ہیں اگلے قطعے میں کہ عمر بھر جس نے پڑھے ہیں مرثیے نوحے سلام، عمر بھر جس نے پڑھے ہیں مرثیے نوحے سلام، گلشن آل عبا کا وہ مغنی چل بسا، اور صرف ہم کو ہی نہیں اس کے بچھڑنے کا ملال، پڑھ رہا تھا کل ملک بھی مرثیہ ریحان کا، پڑھ رہا تھا کل ملک بھی مرثیہ ریحان کا۔ یہ اس میں بھی قطعے میں چوتھے مصرعے میں تاریخ نکل کر آتی ہے 2021، سن 2021۔ اسی طرح سے مرزا جمال صاحب ایک اور قطعہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مولا نے میری آ کے مدد کی ورنہ،
مولا نے میری آکے مدد کی، ورنہ تھا ذہن پا مجھ کو نہ زباں پر قابو، تھا ذہن پا مجھ کو نہ زباں پر قابو، اور تھے میرے سرہانے وہ نکیرین کے ساتھ، ریحان لحد میں ہے وہ اس کی خوشبو۔ یہ 1442 ہجری اس قطعے میں تاریخ نکل کر آتی ہے، تو یہ تاریخی قطعات مرزا جمال صاحب کے کہے ہوئے ہیں، جو میں نے چاہا کہ آج کے اس پروگرام میں اپنے ناظرین اور سامعین سے شیئر کیے جائیں۔ یقیناً ناظرین، ریحان اعظمی صاحب کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ مومنین جب کبھی بھی ان کے لکھے ہوئے نوحے سنیں گے ان کو یاد کریں گے، اور ان کو ہمیشہ یہ عزاداری میں ان کا حصہ قیامت تک وہ ان کی شاعری کی شکل میں وہ عزاداری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے رہیں گے۔ ناظرین، ریحان اعظمی صاحب کے لکھے ہوئے نوحے ہم نے بہت سی آوازوں میں سنے ہیں، بہت اچھے اچھے نوحہ خوان کی آوازوں میں ان کے نوحے سنے ہیں، اور ریحان اعظمی صاحب کے لیے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ بہت تیز نوحہ کہنے والے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت تیز نوحہ کہنے والے شعراء میں شمار کیا ہوتا ہے، بلکہ ان کے مقابلے کا کوئی ایسا شاعر ہمیں نظر نہیں آتا جو اتنی تیزی کے ساتھ نوحہ کہتا ہو۔ اور نوحہ کہنے کے لیے بہرحال پروردگار کا ان پر خاص عنایت تھی کہ، اور کربلا والوں کا خصوصی طور سے خاص کرم کہ نوحہ کہنے کے لیے وہ جذبات اور وہ فکر اور اپنے آپ کو کربلا معلیٰ میں محسوس کرنا اور ان تمام مناظر کو منظوم کرنا نوحے کی شکل میں، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ریحان اعظمی صاحب نے اس صنف میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، ان کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے ہم۔ ناظرین، جب ان کی یادوں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، کافی عرصے پہلے ریحان اعظمی صاحب حسن آرا ٹرسٹ کی درخواست پر تشریف لائے تھے، اور حسن آرا ٹرسٹ نے ایک محفل رسائی ادب کے حوالے سے منعقد کی تھی، اور اس میں یہ ہیڈنگ تھا کہ ایک رسائی ادب کی ایک شام ریحان اعظمی کے ساتھ، شاعر اہل بیت ریحان اعظمی کے ساتھ، اور اس محفل میں صدارت کی تھی محترم عاشور کاظمی صاحب مرحوم نے۔ اس محفل کی افتتاح فرمائی تھی محترم احمد فراز صاحب نے۔ اس میں اور اہم ترین شخصیات جو شامل ہوئی تھیں ان میں نایاب ہلوری صاحب، ہمایوں ظفر زیدی صاحب، ڈاکٹر تقی عابدی کینیڈا، اور ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب نے اس کی نظامت کی تھی، اور اس میں صف سامعین میں بھی بہت سی اہم ترین شخصیات موجود تھیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ اس میں موجود تھے، اور وہ محفل یادگار محفل تھی۔ تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کیوں نہ اس محفل کا کچھ حصہ آپ سے شیئر کر لیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس محفل کے اس حصے میں جس میں ریحان اعظمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس محفل میں جو بیک ڈراپ ہوتا ہے، جو اسٹیج ہوتا ہے، اس پر بیک ڈراپ پر سب سے اوپر ہندی میں لکھا ہوا تھا، یاد آئیں گے یہ پل، یاد آئیں گے یہ پل، یعنی یاد آئیں گے یہ لمحات۔ تو آج ہمیں وہ پل یاد آ رہے ہیں جس میں ریحان اعظمی صاحب ہمارے درمیان تھے اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پڑھ رہے تھے۔ ہمیں یاد آ رہے ہیں وہ پل جن میں احمد فراز صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، اور وہ ذکر اہل بیت میں اپنے منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہمیں یاد آ رہے ہیں وہ پل جس میں عاشور کاظمی صاحب ہمارے درمیان تھے، اقبال مرزا صاحب ہمارے درمیان تھے۔ تو یہ تمام وہ شخصیات، اس میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام ہمارے بیچ موجود ہے، اور وہ لوگ جب بھی ان کا کلام پڑھا جائے گا تو وہ لوگ ہمیں یاد آئیں گے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اس محفل میں چلتے ہیں ان چار مصروں کے ساتھ کہ کبھی عطا کے کبھی حل عطا کے لہجے میں، کبھی عطا کے کبھی حل عطا کے لہجے میں، وہ اعتماد تھا ایک بے ردا کے لہجے میں،
وہ اعتماد تھا ایک بے ردا کے لہجے میں، رہیں خاموش جو زینب تو فاطمہ کی طرح، رہیں خاموش جو زینب تو فاطمہ کی طرح، زبان کھولی تو شیر خدا کے لہجے میں، زبان کھولی تو شیر خدا کے لہجے میں۔ تو آئیے بانی ازا جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یاد میں منعقد اس محفل میں چلیں جو ریحان اعظمی صاحب کے ساتھ منعقد کی تھی حسن آرا ٹرسٹ نے، اور اس میں ریحان اعظمی صاحب اپنے کچھ مخصوص انداز میں اس طرح کلام پڑھ رہے تھے۔ آئیے سماعت فرمائیے محترم ریحان اعظمی صاحب کا یہ کلام۔ لکھو زلف و برو نہیں اوصاف حمیدہ، لکھو جیسا قرآن نے سمجھاؤ نے ویسا، لکھو جیسا قرآن نے سمجھاؤ نے ویسا، لکھو تو ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا، لکھو کہ ذکر جس چھت کے تلے سید ابرار کا ہو، اس کو پھر چھت نہ کہو گنبد خضرا، لکھو۔ میں عرض کروں کہ ہم عجیب لوگ ہیں، جب زیادہ جو سے محبت میں آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کا چہرہ چاند کے جیسا تھا، اور چاند جو ان کے اشارے پر دو ہو جائے، جہاں یہودیوں کے پیر چلے جائیں اس سے ان کے چہرے کی کیا نسبت ہے؟ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، کہ چاند لکھنا ہو تو نالین محمد لکھ دو، چاند لکھنا ہو تو نالین محمد لکھ دو، کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو، کیوں بھلا چاند کو ان کا رخ زیبا لکھو، شیر دیکھیں کہ ذکر میرا شوق سے تم ذکر میرا کا کرتے ہو، بڑے شوق سے تم ذکر میرا کا کرتے ہو، بڑے شوق سے تم لہجے رب میں وہاں
دیکھیے گا آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ شاعر و حمد خدا لکھنے کی خواہش ہو اگر کہ شاعر و حمد خدا لکھنے کی خواہش ہو اگر رب کے محبوب کے بچوں کا قصیدہ لکھو کے بچوں کا قصیدہ لکھو. اس میں سماعت ہے. دوستوں کی بہت ساری فرمائشیں ہیں, علی بولتے ہیں, میں بالکل پیش کروں گا. دیکھیے گا, لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, عابدی صاحب بھی بیٹھے, عاشور میں بھی بیٹھے, غالب کی ایک بڑی معروف وہ ہے, کیا نام ہے, غزل ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. میں نے اس پوری غزل پر عابدی صاحب ہر مصرے پر, یا دیکھیے اپنا ایک مصرا میں عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے محمد عالم. غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے, غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اور اے خدا درد سر بغضلی, اے خدا درد سر بغضلی, آخر سے درد کی دوا کیا ہے, اور تیرے لہجے میں بوئے حیدر ہے, تیرے لہجے میں بوئے حیدر ہے, یا الہی تو قامت پرچم حسین سے پوچھ, دیکھیے گا کہ قامت پرچم حسین سے پوچھ, اب کیا چیز ہے ہوا ڈال کشکول میں ولادی,
सदा क्या है, और दरवेश की सदा क्या है। शेरस कर रहा हूँ। और दरवेश की सदा क्या है, चश्मे है दर्द कायनात है सब। रोज के लिए ये जो मिसरा था, ये इस पर ही मिसरा गालिब का जवाब में इसके बाद दूंगा। मेरे लिए इंतहा ही क्या वो था, मुश्किल था ये काम। देखिए इसके ऊपर मैंने मिसरा लगाया कि चश्मे है दर्द कायनात है सब, निगह चश्मे सुरमसा क्या है। नाज़रीन, ये थे मोहतरम रेहान आज़मी साहब, मरहूम रेहान आज़मी साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आइए नाज़रीन, उस महफ़िल में मोहतरम अहमद फ़राज साहब मरहूम ने उस महफ़िल की इफ्तिताह की थी, तो आइए अहमद फ़राज साहब का वो कलाम सुनते हैं जो उन्होंने उस रसाई अदब की महफ़िल में अपना सलाम पेश किया था, नात के अशार पेश किए थे, सलाम के अशार पेश किए थे। तो समाअत फरमाइए मोहतरम अहमद फ़राज साहब का ये कलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, वाह, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। तेरा जिक्र करूं मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नाज की मुख्तार ज़ात है तेरी, न तेरी मदह मुमकिन मेरे ख्यालों से। तू रोशनी का पैगंबर था और मेरी तारीख भरी पड़ी है शबे जुल्म की मिसालों से। तू रोशनी का पैगंबर था और मेरी तारीख भरी पड़ी है शबे जुल्म की मिसालों से। तेरा पैगाम मोहब्बत था और मेरे यहाँ दिलो दिमाग है पुर नफरतों के जालों से। तेरा पैगाम मोहब्बत था और मेरे यहाँ दिलो दिमाग है पुर नफरतों के जालों से। ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम, ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम। तू हम कलाम रहा है जमीन वालों से। ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम। तू हम कलाम रहा है जमीन वालों से। मगर ये मुफ्तियों वाइज, ये मुख्तसिब, ये फकीर जो मोतबर है फकत मसलहत की चालों, मसलहत की चालों से क्या कहते हैं? मगर ये मुफ्तियों वाइज, ये मुख्तसिब, ये फकीर जो मोतबर है फकत मसलहत की चालों से। खुदा के नाम को बेचें मगर खुदा न करे, असर पजीर हो खल्के खुदा के नालों से। खुदा के नाम को बेचें मगर खुदा न करे, असर पजीर हो खल्के खुदा के नालों से। न मेरी आंख में काजल न मुशबू है लिबास, न मेरी आंख में काजल न मुशबू है लिबास, कि मेरे दिल का है रिश्ता खराब हालों से, कि मेरे दिल का है रिश्ता खराब हालों से। है तो शुरू मेरी बातों से साहिबे मिंबर,
فقیر شہر ہے برہم میرے سوالوں سے، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ اور ایک سلام ہے، وہ بھی غزل کے انداز میں ہے۔ حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم تھا بے ننگ و نام ہم جیسے۔ حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے۔ برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، تو فرش راہ ہیں کئی زیر بام ہم جیسے، تو فرش راہ ہیں کئی زیر بام ہم جیسے۔ اور خود اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، جو اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، وہ خاص تیری طرح ہے نام ہم جیسے۔ جو اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، وہ خاص تیری طرح ہے نام ہم جیسے۔ یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہیں، یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہیں، یہ سب ندیم ہیں سب تشنہ کام ہم جیسے، یہ سب ندیم ہیں سب تشنہ کام ہم جیسے۔ اور بہت سے دوست سرے دار تک، بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے، سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے، سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے۔ اور خطیب شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، خطیب شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے۔ سلطان تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے۔ تو سر بریدہ ہوا شہر ناسپاسا میں، تو سر بریدہ ہوا شہر ناسپاسا میں، زبان بریدہ ہوئے ہیں تمام ہم جیسے۔ اور پہن کے خرقہ خون، پہن کے خرقہ خون بھی کشیدہ سر ہے فراز، بغاوتوں کے علم تھے تمام ہم جیسے۔ ناظرین، ابھی آپ نے عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم احمد فراز صاحب سے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ محفل رسائی ادب کی ایک خاص محفل تھی جو رسائی ادب کے عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم ریحان اعظمی صاحب کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی۔ ان کے ساتھ یہ شام جس میں افتتاحی کلام پیش کیا محترم احمد فراز صاحب نے، اور اس میں صدارت کر رہے تھے محترم عاشور کاظمی صاحب جن کا تعلق لندن سے تھا، اور وہ آج ہمارے بیچ عاشور کاظمی صاحب بھی نہیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی۔ اور آئیے اب اس محفل میں نایاب ہلوری صاحب، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم نایاب ہلوری صاحب نے شرکت کی تھی اور اپنا کلام پیش کیا تھا۔ آئیے ان کا وہ کلام سنتے ہیں جو انہوں نے اس محفل میں پڑھا تھا۔ سماعت فرمائیے محترم نایاب ہلوری صاحب سے ان کا یہ کلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کی بیٹی جلی کی خواہر عطائے پروردگار زین حسین ہے رازدار قدرت، حسین کی
نثار تجھ کے گھر کی خطیب اکبر ہزاروں میسم نثار تجھ پر سمجھ نہ پایا جہاں کی تیری زبان ہے یا زلف عطائے پروردگار زین عطائے پروردگار زین اور یہ شعر بھی دیکھیں گا رسالتوں کی نقیب بن کر امامتوں کا نصیب بن کر رسالتوں کی نقیب بن کر امامتوں کا نصیب بن کر چلی ہے سخت ستم الٹنے وقار دل سوار فرش ادائے سرور بتا رہی ہے یہ شیخ کی خواہر بچھا کے فرش ادائے سرور بتا رہی ہے یہ شیخ کی خواہر مہر ہے ظلم و ستم کا لیکن ہے برسر اقتدار جلی کی خواہر عطائے پروردگار حسین ہے رازدار قدرت حسین کی رازدار زینب سخی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب اور یہ آخری شعر خبر کا عزائے سبتے نبی کی بانی دلوں پہ ہے تیری حکمرانی عزائے سبتے نبی کی بانی دلوں پہ ہے تیری حکمرانی ہے کس میں ہمت جو آج کہہ دے کہ ہے غریب دیار زینب سخی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب شکریہ حضرت احمد فراز صاحب نے ایک غزل سنائی تھی کہ پھول اپنی ہوائیں قطر کے دیکھتے ہیں سنا ہے جی تو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ منقبت سے کچھ کمال کے پاس جو تشنگی کی حدوں سے گزر کے دیکھتے ہیں توجہ چاہتا ہوں جو تشنگی کی حدوں سے گزر کے دیکھتے ہیں انہیں زمانے کے دریا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں انہیں زمانے کے دریا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں قبر میں آتے ہیں تاجدار نجف سنا ہے قبر میں آتے ہیں تاجدار نجف یہ بات ہے تو چلو
مر کے مر کے دیکھتے ہیں سنا ہے قبر میں آتے ہیں تاجدار نجف یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں جی یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں ملی ہے خلد سے اس طرح کربلا کی ہڈی ملی ہے خلد سے اس طرح کربلا کی ہڈی ادھر کے لوگ نظارے ادھر کے ادھر کے دیکھتے ہیں میان جنگ وہی سانس ٹوٹ جاتی ہے میان جنگ وہی سانس ٹوٹ جاتی ہے علی کسی کو اگر آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں بھر کے دیکھتے ہیں جب ایک ساتھ نکلتے ہیں اکبر و عباس جب ایک ساتھ نکلتے ہیں اکبر و عباس تو لوگ شب میں بھی جلوے سحر کے دیکھتے ہیں تو لوگ شب میں بھی جلوے سحر کے دیکھتے ہیں اور یہ بسے ہیں جب سے نگاہوں میں تشنگی کے سفیر بسے ہیں جب سے نگاہوں میں تشنگی کے سفیر ہم آنسوؤں میں ارادے سفر کے دیکھتے ہیں ہم آنسوؤں میں ارادے سفر کے دیکھتے ہیں اور زمین قدم بلا تو ہی وہ زمین ہے جسے زمین وہ زمین ہے جسے فرشتے عرش بری سے اتر کے دیکھتے ہیں فرشتے عرش بری سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ کی طرح مولا یہ منقبت بھی تیرے نام خدا کی تو میرا حسین ہے نایاب کہ جس کے سجدوں کو سجدے سمجھ کے دے سنا ہے قبر میں آتے ہیں تاجدار نجف یہ بات ہے تو چلو آج مر کے یہ کیا بات کہ حکم نامہ موصول ہوا ہے لیکن ہمارے مہمان شورائے کرام بہرحال یہاں موجود ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ میں بھی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو سننا چاہتا ہوں دو تین شعر پڑھو حضرت عباس کے تعمیل حکم میں ایک مطلب دو تین شعر
کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کہ کیا بس ہے؟ کیا سمجھ پائے گی یہ دنیا کے کیا باس ہے؟ معجزے حیران ہے سب سرخرو ہو کر جو پلٹی ہو یہ پتہ بند ہے. کیوں نہ شمشیر تبسم سے ہو لرزاں فوج شام، کیوں نہ شمشیر تبسم سے ہو لرزاں فوج شام، شاہ کا ننھا سپاہی دوسرا کیا کوئی اس فوج سے ٹکرائے گا جس فوج کی ابتدا بے شیر ہے اور انتہا ابتدا بے شیر ہے اور انتہا باس ہے. دیکھیے خاص طور سے منقبت کا میرے نزدیک یہ حاصل منقبت یہ حقیقت ہے کہ ہیں شبیر دل اسلام کا، شکل بہت یہ حقیقت ہے کہ ہیں شبیر دل اسلام کا، اور اسی دل کے دھڑکنے کی صدا صدا بس ہے. آخری شعر سماعت فرما دیں. یہ بھاگتی فوجوں کو الجھائے رہا بس یہ سوال، بھاگتی فوجوں کو الجھائے رہا بس یہ سوال، صاحب مشک و علم حیدر ہے یا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ناظرین ابھی آپ نے سماعت فرمایا عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت محترم نایاب ہلوری صاحب کو. اور آئیے اب ہم ایک اور اہم شخصیت کا کلام آپ سے شیئر کریں، اور وہ شخصیت ہیں محترم ہمایوں ظفر زیدی صاحب. ہمایوں ظفر زیدی صاحب بھی آج ہمارے درمیان ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا کلام آج بھی ہم سن رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں دل سے. آئیے سنتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں محترم ہمایوں ظفر زیدی صاحب کا وہ کلام جو انہوں نے اس محفل میں پیش کیا جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے. تو سماعت فرمائیے محترم ہمایوں ظفر زیدی صاحب کا یہ کلام. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
है मुकद्दर तेरे हवाले से, दुआ जो आई है लब पर तेरे हवाले से, दुआ जो आई है लब पर तेरे हवाले से, और तेरे वसीले से हमने खुदा को पहचाना, तेरे वसीले से, आप भी साहब लो, तेरे वसीले से हमने खुदा को पहचाना और समझ में आए पैगंबर तेरे वसीले से हमने खुदा को पहचाना, समझ में आए पैगंबर तेरे हवाले से, समझ में आए पैगंबर तेरे हवाले से, और तेरे कलाम पे कुर्बां बलागतें सारी, तेरे कलाम पे कुर्बां बलागतें सारी, और तमाम इल्म के दफ्तर तेरे हवाले से, तेरे कलाम पे कुर्बां बलागतें सारी, तमाम इल्म के दफ्तर तेरे हवाले से, और जमाना भूला नहीं है शुजाअतें तेरी, जमाना भूला नहीं है शुजाअतें तेरी, और जहां को याद है खैबर मुनव्वर तेरे हवाले से, और तेरे करम का करूं शुक्र किस तरह मौला, तेरे करम का करूं शुक्र किस तरह मौला, कि सरफराज है ये सर तेरे हवाले से, सरफराज है ये तेरे करम का करूं शुक्र किस तरह मौला, कि सरफराज है ये सर तेरे हवाले से। और आखिरी शेर मौला फरमाएं कि बहुत तलाश किया है मगर नहीं मिलता, बहुत तलाश किया है मगर नहीं मिलता, हवाला कोई भी बेहतर, बहुत तलाश किया है मगर नहीं मिलता, हवाला कोई भी बेहतर हवाले से, बहुत तलाश किया है मगर नहीं मिलता, हवाला कोई भी बेहतर तेरे हवाले से, हवाला कोई भी बेहतर तेरे हवाले से। ये थे मोहतरम हुमायूं ज़फ़र ज़ैदी साहब, जिनको अभी आपने नाज़रीन समात फरमाया। और ये महफ़िल वो महफ़िल थी जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद थे सफ़े सामईन में, और कई अहम तरीन शख्सियात जो उसमें सफ़े सामईन में भी थी, आज वो भी हमारे दरमियान नहीं हैं। उनके लिए भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मुकाम अता करे। इस ख़ास महफ़िल को लेकर ये खाकसार सलीम अमरोवी आपके दरमियान हाज़िर था। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बहुत जल्द किसी ख़ास महफ़िल में आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।